کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے خطاب کے دو آسپیکٹس ہیں اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق اختصار کے ساتھ جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت ہے، اس عنوان کے ساتھ ہے، اور دوسرے پہلو کا تعلق مقصد میلاد کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ مجوزہ عنوانات پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں یہ حکم دیا جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوش ہو اور خوشی منائیں۔ جو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہیں انہیں قرآن حکیم کی یہ آیت یاد کر دینی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد کر، اس کا مفہوم یاد کر۔ جب کوئی پوچھے کہ حضور کا جشن میلاد کہاں سے ثابت ہے، آمد کی خوشی کیوں مناتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو میں خوشی مناؤں۔ اب یہ ایسی بات نہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، کس سے؟ میرے بندوں سے۔ آپ فرما دیجئے کس سے؟ اپنی امت سے۔ کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ هو خیر مما یجمعون، اور تمہارا یہ خوشی منانا جو کچھ جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے۔ خوشی کا تعلق بھی انسان کی نیچر کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ، اور غم کا تعلق بھی انسان کی نیچر کے ساتھ۔ خوشی بھی انسان کے باطن میں ہوتی ہے اور غم بھی انسان کے باطن میں ہوتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگ جاتی ہے۔ ہونٹ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جب ان پہ مسکراہٹ آتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خوش ہے، اور یہ ہونٹ بھی اللہ نے چہرے پہ رکھ دیے۔ اور جب غم ہوتا ہے دل میں تو آنکھوں میں نمی آتی ہے، تو آنکھیں بھی چہرے پہ لگا دی۔ تو غم کا تعلق بھی انسان کی فطرت کے ساتھ ہے اور خوشی کا تعلق بھی انسان کی نیچر کے ساتھ۔ اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ دین فطرت ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو خوشی کے لیے بھی اس نے حدود اور قیود مقرر کر دی، اور غم کے اظہار کے لیے بھی اس نے آداب مقرر کر دیے۔ بعض لوگ وہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے،
تم حضور کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا یہ اللہ پاک کی اپنی سنت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ حضور پر درود بھیجنا کس کی سنت ہے، تو یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اسی طرح حضور کا میلاد منانا بھی اللہ پاک کی اپنی سنت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے موقع پہ اس کے اظہار کو اپنی سنت بنا دیا۔ نکاح ہوتا ہے نا، نکاح ہوتا ہے، النکاح من سنتی، یہ حضور کی سنت ہے نکاح کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے فوراً بعد منہ میٹھا کروایا جاتا ہے، کیوں؟ خوشی کا موقع ہے۔ اب نکاح تو دو بندوں کا ہوا نا، مرد کا عورت کے ساتھ، مگر سب منہ میٹھا کر رہے ہیں، یہ حضور کی سنت۔ کیونکہ دو خاندان جڑ گئے، زندگی بھر کے لیے ایک لڑکی کو شریک حیات ملا اور لڑکے کو شریک حیات ملے، تو دو کے ملنے پر خوشی کے اظہار کے لیے حضور نے منہ میٹھا کروانا اپنی سنت بنا دیا۔ چھوارے بانٹے جاتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، چھوارے بانٹے جاتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح پھر جب شادی ہوتی ہے، شادی تو دو کی ہوتی ہے، لیکن پوری برادری کو اکٹھا کر کے اس کا پھر ولیمہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، صرف خود خوش نہ ہو، اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کر لیں، تو ولیمہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح جب بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ایک نعمت کی شکل میں اولاد عطا کرتا ہے، اولاد نعمت، تو اس نعمت پر پھر دل خوش ہوا انسان کا، کیونکہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا تعلق انسان کے نیچر کے ساتھ، وہ انسان نہیں جو خوش نہ ہو، اس کے انسان ہونے میں شک ہونے لگتا ہے کہ جس کو نعمت ملے اور خوش نہ ہو۔ اسی طرح جب بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عقیقہ پھر اپنی سنت بنا دیا کہ جس کو خوشی ملی وہ خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کر لے۔ تو یہ کہنا کہ اسلام میں خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے، کنسپٹ نہیں ہے، یہ جہالت پہ مبنی ہے۔ اور اس دور کی ٹریجڈی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ مفتی بن گئے جنہوں نے شریعت نہیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایک وقت آئے گا میری امت پہ جب جاہلوں کو رہنما بنا لیں گے، اور فدلوا وادلوا، حدیث کے لفظ ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور آگے امت کو گمراہ کریں گے۔ تو حضور نے خبر دی کہ یہ گمراہ جو ہیں یہ اور بھی گمراہ کریں گے اور اپنے ارد گرد ایک حلقہ بنا لیں گے گمراہوں کا، اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں اور الحمدللہ ہم اگر مسلک کے حوالے سے کسی دیوار پہ لکیر کھینچتے ہیں نا، اس کی سند بھی قرآن و سنت سے لے کر کھینچتے ہیں۔ اس لیے کسی جاہل کی بات پر توجہ نہ دیا کریں، دھیان نہ دیا کریں۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کل میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے یا رحمت ہو اور فضل ہو تو پھر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اب اس پر کسی سے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر خوشی نہیں مناتا نا اس سے جھگڑا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خوشی منانے کا حکم دیا تو ایک شرط رکھ دی ہے کہ خوشی وہ منائے جس پر رحمت ہو. خوشی وہ منائے جس پر فضل ہو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ یہاں شرط رکھ دی ہے خوشی وہ منائے جس کو رحمت ملے، خوشی وہ منائے جس پر رحمت اور فضل ہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں جن پر فضل ہوا وہی منا رہے ہیں اور جنہیں رحمت ملی وہی منا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا یہ خوشی منانا ہر اس دنیاوی شے سے بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہو. دنیا کی جتنی چیزیں جمع کر رہے ہو یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے بینکوں کا جمع شدہ پیسہ اکٹھا کر دیا جائے تو ایک کھوکھے والے کے اس روپے کے برابر نہیں جو یار کے میلاد پہ لگ رہا ہے. قرآن کہتا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا کی جمع شدہ دولت اکٹھی کر لو تو ایک ریڑے والے کی اس روپے کے برابر نہیں جو یار کے میلاد پہ لگا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہو. ہم جتنے بھی نیکیاں کرتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے عمل ہیں اور ان پر اگر قبول ہو گئے تو مجھے ثواب ملے گا. یہ یاد رکھیے مقبول ہونے کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے اعمال کی دو قسمیں ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ظنی القبول کے درجہ پہ ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پہ ہیں. ظنی القبول کن عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا میرا یہ عمل قبول ہے. ظن کہتے ہیں گمان کو، گمان رہتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے. ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سنیں کیونکہ عورتیں بھی عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں، ایسا سمجھے کہ پھر آگے سمجھا سکے. ظنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل مقبول ہے اللہ کی بارگاہ. ظن رہتا ہے، گمان رہتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے. ایسے عملوں کو ظنی القبول اعمال کہتے ہیں. اور قطعی القبول کون سے عمل ہے کہ جن کے کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ عمل میرے رب کی بارگاہ میں قبول. اب مجھے ایمان سے بتائیے زندگی بھر نماز پڑھتا ہے میری نماز قبول ہے، عمل بہت بڑا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی تاکید آئی ہے، مگر زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا میری نماز مقبول ہے. کیوں؟ ظن کے درجہ پہ کھڑے، گمان کے درجہ پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے. زندگی بھر زکات دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکات مقبول ہے، عمل بہت بڑا ہے مگر قبولیت کے اعتبار سے ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے، گمان کے درجہ پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے. حج بہت بڑا عمل ہے، زندگی بھر حج کرنے والا جس نے 40-50 حج کر رکھے ہو یقین سے کہہ سکتا ہے میرے حج مقبول ہے؟ نہیں کہہ سکتا. عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے. زندگی بھر روزے رکھنے والا جو صائم الدہر بن جائے یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہیں. عمل بہت بڑا ہے مگر قبول ہونے کے اعتبار سے ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے.
ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں دو عمل کبھی رد نہیں ہوتے. نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے اور آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، نماز رد کیوں ہو سکتی ہے، میلاد رد کیوں نہیں ہوتا؟ روزے رد کیوں ہو سکتے ہیں، درود رد کیوں نہیں ہوتا؟ حج و زکوٰۃ رد کیوں ہو سکتے ہیں، میلاد اور درود رد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دو جواب سنیں. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وہ خود نماز پڑھتا ہے؟ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے؟ ہم تو اس کی پڑھتے ہیں، وہ کس کی پڑھے، وہ تو خود معبود ہے. وہ ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، وہ خود حج کرتا ہے؟ وہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ دیتا ہے؟ اور یہ بھی اس کا کرم ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. کیوں؟ مولا ہمیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو جو صاحب نصاب، تو خود کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا تو بندہ ہے، میں خدا ہوں، زکوٰۃ تو دے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ حساب سے دی جاتی ہے اور میں یار کے غلاموں کو بے حساب دیتا ہوں. وہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ نہیں دیتا. وہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود سحری اور افطاری سے پاک. مگر وہ ذات جانتی تھی، چونکہ اس کا علم ہر زمانے پہ محیط ہے. میرے محبوب کی امت پہ ایک وقت آئے گا جب یار کی امتی محبوب کے میلاد کی خوشی میں چراغاں کریں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، نیاز بانٹیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب کی امتیوں، نمازیں تم پڑھو میں نہیں پڑھتا، روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا، حج تم کرو میں نہیں کرتا، زکوٰۃ تم دو میں نہیں دیتا. اے محبوب کے غلاموں، اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر یار پہ درود تم بھی پڑھو میں بھی بھیج رہا ہوں، مصطفیٰ کا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا رہا ہوں. میں اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو، محبوب کا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا رہا ہوں، یار پہ درود و سلام تم بھی پڑھو میں بھی بھیج رہا ہوں. تو درود بھیجنا اس لیے کہ میں حج نہیں کرتا، روزہ داروں روزے میں کمی رہ گئی، زکوٰۃ کے عمل میں کمی رہ گئی، خود پوری کرو. اس لیے کہ میں روزے نہیں رکھتا اور میں زکوٰۃ نہیں دیتا. ہاں محبوب کا میلاد منانے والوں، امیر ہو یا غریب، اعلیٰ ہو یا ادنا، جگی میں ہو یا محل میں، یار کا میلاد مناؤ. جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا کہ میلاد میں خود منا رہا ہوں. عالم ہو یا جاہل ہو، پرہیزگار ہو یا گناہگار، آنکھیں بند کر کے یار پہ درود بھیجو. جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا کہ یار پر درود میں خود بھیج رہا ہوں. حضور کا میلاد رد نہیں ہوتا، حضور پر درود رد نہیں ہوتا.
بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے تو ایک بڑے پتے کی بات بتائی. فاروق اعظم جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم. آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل رد ہو سکتے ہیں نا، اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہو تو ان عملوں کے آگے پیچھے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ درود و سلام تو رد نہیں ہوتا، تو جو عمل اس کی معیت میں اٹھے گا نا وہ بھی رد نہیں ہوگا. آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے وظائف کی کتاب اٹھا لینا، کہ آپ کو خود معلوم ہے کسی بھی عالم سے آپ کوئی وظیفہ پوچھیں، کسی پیر صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھیں، بے گھر میں کوئی مشکل ہے، بے برکتی ہے، وسعت رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، تو آپ کو نا اللہ رب العزت کا کوئی اسم گرامی بتائے گا اسماء حسنہ میں سے، لیکن وہ ساتھ کہے گا کہ اس کے آگے پیچھے نا 3 بار یا 11 بار حضور پہ درود ضرور پڑھ لینا. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے انہیں معلوم ہے کہ درود رد نہیں ہوتا، تو جو درود کی سنگت میں عمل اٹھے وہ بھی رد نہیں ہوتا. اس لیے حضور کا میلاد بھی مناؤ، حضور پر درود بھی پڑھو. درود بہت بڑا عمل. بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا نا، قرب قیامت کی گھڑیاں ہوگی، اس وقت رزق ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کا، رزق حلال میسر نہیں ہوگا، تو نمازیں رد ہو جائیں گی اور دعائیں رد ہو جائیں گی اور اعمال رد ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس دور میں صرف مصطفیٰ پر درود قبول ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے. اس لیے کسی کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، کیونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں تو اس لیے جزاک اللہ، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں تو میں ان کی تربیت کے لیے عرض کرنے لگا. ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود و سلام پہ ہوتی ہے. یہ پوری کتاب ہی درود و سلام سے بھری ہوئی ہے، اور تمام سلاسل کے اولیاء بالعموم اور چشتیہ سلسلے کے اولیاء اور مشائخ بالخصوص ہر روز وظیفے میں اسے پڑھتے ہیں. اپنے وظائف میں انہوں نے شامل کر رکھی ہے یہ کتاب. اس کی 7 منزلیں مقرر ہیں. جمعہ کو ایک منزل پڑھتے ہیں، پھر ہفتہ کو ایک منزل، پھر آگے اتوار کو، اسی طرح جمعہ تک پھر پوری کتاب ختم ہو جاتی. جمعہ کو پھر شروع کرتے ہیں حضور پہ درود پڑھنا، جو کئی صدیوں سے یہ پڑھی جا رہی ہے. تو یہ کتاب لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی. بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس نوعیت کی کتاب آپ نے لکھ دی کہ شروع بھی درود و سلام سے ہوتی، ختم بھی درود و سلام پہ ہوتی. آنکھیں اشکبار ہو گئیں. فرمایا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ ایسی کتاب لکھوں گا جو درود و سلام سے بھری ہوگی. امام الانبیاء کے غلاموں وہ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں مصر کے کسی علاقے میں تھا، زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا، تو میں پانی کی تلاش میں تھا. کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں نظر آیا. میں کنویں پہ پہنچا تو وہاں جا کے پریشان ہوا کہ ڈول اور رسی نہیں تھی. ڈول کے ساتھ رسی بندی ہوتی، وہ کنویں میں پھینکتے ہیں اور ڈول بھر جاتے تو پھر رسی کو کھینچ لیتے ہیں. کہتے ہیں وہ پانی بہت گہرا تھا، گہرائی میں تھا، تو ڈول اور رسی نہیں تھی.
تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب میں پانی کیسے نکالوں. مائیں بہن بیٹیاں غور سے سنیں کہ کبھی تمہارا مقام کیا تھا. حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ نا جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا. اس کی چھت پر 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی. میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. کہنے لگی چچا اگر مجھ سے سننا تو پھر سن کہ کثرت سلامتی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چچا میری چھوٹی عمر میں دے کہ چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. اب چچا جو زبان ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہے سلام بھیجتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. آپ کر لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پانی میرے قدموں تک پہنچا ہوا تھا. جب میں جھکا پانی کی طرف اس نے پھر آواز دی. اب پھر لب کھولے اس نے. کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے کہ جن پر درود و سلام پڑھ کے یہ مجھ پہ ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے قربان جاؤں میں جانتا تو ہوں انہیں. لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے. لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے. تو بتا وہ کون ہے؟ کہنے لگے پھر پھول جانے کو. کہنے لگی چچا وہ ہے اذا مشا فی البر لطفر تعلقت الوحوش باذیانہ. چچا وہ ہے اگر جنگل میں بھی چلے جائیں نا تو ویسی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کملی سے لپٹ جاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. چچا وہ جنگل میں چلے جائیں تو ایسی درندے بھی دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں. چچا آپ کر لیں وضو. آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وہی قسم کھائی تھی ایسی کتاب لکھوں گا جو سب درود و سلام سے کرے. سبحان اللہ. وہ کتاب واقعی میں لکھی ہے. سمجھ رہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے وہ غلطیوں سے کام ہے. میں چاہتا ہوں وہ بھائی لوگ ہیں وہ ٹچ موبائل دیتے ہیں نا وہ دلائل الحرام دے دو. خامد بیویوں کے لیے میک اپ کٹ ہوتے ہیں وہ دلائل الخیرات میں لگائیں اسے تاکہ گھر میں خیرات کرنے کی نہیں ہوتا ہے. سرگودا کے علاقہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بچی کا ایک بزرگ رو رہے تھے. تو خطاب کے بعد میرے میرے تو فرمانے لگے بیٹا آپ بچی کی بات کر رہے تھے میں یہ سوچ کے رو رہا تھا اس کی ماں کیسی ہوگی. جس درخت کو یہ پھل لگا ہے 7 سال کی بچی جس گھر میں یہ ہے اس کی ماں کیسی ہوگی اس کا باپ کیسا ہوگا. اس لیے یہ رنگ نام سے چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ مزاج باپ سے بنتے ہیں. میک اپ کٹ لاتے ہیں وہ دلائل الخیرات پہ لگائیں اسے تاکہ گھر میں خیرات مدینے کی آنا شروع ہو جائے. سرگودا کے علاقہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا نا بچی کا ایک بزرگ رو رہے تھے تو خطاب کے بعد مجھے ملے تو فرمانے لگے بیٹا آپ بچی کی بات کر رہے تھے میں یہ سوچ کے رو رہا تھا اس کی ماں کیسی ہوگی. جس درخت کو یہ پھل لگا ہے 7 سال کی بچی جس گھر میں یہ ہے اس کی ماں کیسی ہوگی اس کا باپ کیسا ہوگا. اس لیے کہ یہ رنگ ماؤں سے چڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ مزاج باپ سے بنتے ہیں. اگر مائیں انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور میک اپ کر کے ننگے سر بازاروں میں پھریں تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں سلمان تاثیر بنتے ہیں سلمان رشدی بنتے ہیں. اگر مائیں تہجد گزاروں اور باپ مسجدوں کی زینت بنے رہیں تو بیٹے میر علی شاہ بنتے ہیں خادم حسین رضوی بنتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول.
آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج حضور کا دین لٹ رہا ہے. وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں، کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر، وہ چلی ہے زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا. حیدرآباد دکن میں ہندو عورت خطاب کر رہی تھی، اور جب عورت خطاب کرے نا تو آپ جانتے ہیں کہ سٹیج کے قریب سب جوان ہوتے ہیں. دینی جلسوں میں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے پیچھے بیٹھے، لیکن سیاسی جلسوں میں بالخصوص جہاں عورت کھڑی ہے وہاں سب جوان سٹیج کے ارد گرد ہوتے ہیں. اسی لیے تو اپنی کامیابی کے لیے پھر عورتیں استعمال ہو رہی ہیں. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، اٹھائیے سورہ کاف. مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں ان کی تربیت کی بات. قرآن میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ جو تمہارے مال ہے نا، دنیا کے مال و دولت، یہ تمہاری دنیا کی ہم نے زینت بنا دی. اللہ فرما رہا ہے. اور تمہارے بیٹے تمہاری دنیا کی زینت بنا دی ہے. یہ مال و دولت کیا ہے؟ کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، سواری کے جانور ہیں، دودھ دینے والے جانور ہیں، پلانٹ ہیں، زمینیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں. یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. یہ دنیا کی سجاوٹ ہے لوگوں کے لیے. اسی طرح فرمایا ہم نے بیٹے بھی دنیا کی زندگی کی زینت بنا دی ہے. تمہارے بیٹے بھی دنیا زندگی کی زینت. کہ باپ جا رہا ہو نا تو دو بیٹے جوان ساتھ جا رہے ہو، اس کا روب اور دبدبہ بڑھ جاتا ہے، وقار بڑھ جاتا ہے، تمکنت بڑھ جاتی ہے. چار بیٹے جوان ساتھ ہو، دنیا دیکھتی ہے، اس کا دبدبہ وقار بڑھ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے مال و دولت بھی زینت بنا دی ہے دنیا کی، تمہارے بیٹے بھی زینت بنا دیے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں بھی دنیا کی زینت بنائی ہے. سمجھ رہے؟ بیٹے زینت ہیں. تمہارے مال و دولت، بنگلے، پلانٹ، جائیدادیں زینت ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے. پورے قرآن میں نہیں فرمایا کہ بیٹیاں بھی زینت ہے تمہاری دنیا کی. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے نادان، بیٹیاں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں. کیونکہ عورت دکھانے کی شے ہی نہیں ہے. عورت کا معنی پردہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو عورت بن سمر کر بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو اسے گھورتے ہیں گھورنے والوں پر بھی لعنت. اور حدیث پاک میں ہے ایک عورت، دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک عورت بے پردہ نکلتی ہے نا گھر سے تو شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے لوگوں کو گناہگار کرنا، بھٹکانا، گمراہ کرنا. ایک بے پردہ عورت کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچتا اور کیا کہتا؟ انت نصف جندی، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے. ایک بے پردہ عورت کو شیطان کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، اور شیطان کا آدھا لشکر بھی لاکھوں کروڑوں میں. کیا مطلب؟ کہ لاکھوں شیطان مل کر جتنا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تنہا بے پردہ عورت اتنا کام دکھا کے آتی ہے. تو ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے، یا تو لگتا ایسے ہے بازار عورتوں کے لیے بنے. یہ لعنت کی جگہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس نے گورا وہ بھی لعنتی بنا. ٹانگے والے نے اسے دیکھا تو لعنتی بنا، رکشے والے نے گورا تو لعنتی بنا، ٹرک والے نے دیکھا تو لعنتی بنا، ہوٹل والے نے دیکھا تو لعنتی بنا، جس دکاندار کے پاس گئی اس نے دیکھا تو لعنتی بنا. کیونکہ وہ ناگن بن کے نکلی ہے، سب کو ڈس رہی ہے. اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی نظر بری ڈالی.
تو ایک بے پردہ عورت کتنی مخلوق کو لعنتی بنا کے آتی ہے. اس لیے خدا کے لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں کنیز فاطمہ الزہرا بن جاؤ. کسی فلمی ناگن کی کاپی نہ کرو. تمہاری نمونہ عمل رسول اللہ کی راہ سے جہاں فاطمہ زہرا ہے، سیدہ زینب ہے، رقیہ اور ام کلثوم ہے، ازواج مطہرات، کہ جس فاطمہ کی حیا کا حال یہ تھا. امام الانبیاء گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. عید کا چاند نکلا تھا. آقا نے فرمایا فاطمہ عید کا چاند نکلا، مبارک. عرض کی ابا جی آپ کو بھی مبارک. امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ چاند نکلا ہے عید کا، تو نے چاند دیکھا ہے؟ عرض کی ابا جی میں نے نہیں دیکھا. فرمایا ساری دنیا نے دیکھا ہے، فاطمہ تو نے کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی ابا جی اسی لیے نہیں دیکھا کہ جس پر اتنی نظریں لگی ہیں فاطمہ اسے کیسے دیکھے. اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں ہاتھ سے رومانٹک ناول گرا دو، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں تھام لو. جوانوں ہاتھ سے ٹچ موبائل گرا دو، جیب میں سورہ یاسین سجاؤ. گھر میں گانا فلمیں ڈرامے بند کرو، تلاوت قرآن کی دھوم مچا دو. قرآن الماری کے لیے نہیں بنے تھے، تمہاری جھولی کے لیے بنے تھے. آج افسوس ہے مسلمانوں کے گھر جائیں تو ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹی وی کہاں ہے، ایل سی ڈی کہاں ہے، وہ تو سامنے سجا رکھی ہے، لگا رکھی ہے. قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں ہے، کیونکہ وہ کہیں چھپا رکھا ہے. جسے چھپانا تھا اسے لگا رکھا ہے، اور جسے دکھانا تھا اسے چھپا رکھا ہے. انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی. جو درس چاہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. ملک بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی بڑھ رہا ہے. کورونا کا عذاب آیا تھا، ڈینگی کا عذاب آیا تھا، اب سیلاب کی شکل میں اللہ کا عذاب اترا ہے. اور ٹرانسجینڈر بل جیسے بلوں کی بات کر کے یہ بدبخت لوگ، حرام خور لوگ، یہ خدا کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ لبرٹی ہے، یہ آزادی کا دور ہے، جس کا جو مزاج ہے وہ کر لے. کہ لڑکیاں چاہیں تو آپریشن کروا کے لڑکا بن جائے، اور لڑکے چاہیں تو آپریشن کروا کے لڑکی بن جائیں. سنو محمد عربی کے غلاموں، جنس بدلنا تو دور کی بات، لباس بدلنے پر بھی میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں جو سراپا رحمت بن کے تشریف لائے تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ممبر نبوت پر حضور جلوہ گر ہیں، اور لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو کہ جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ مردوں جیسا لباس پہنتی ہے. اس لیے کہ خدا کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہے. لباس بدلنے پر حضور نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ کہتے ہیں جنس تبدیل کر لو تو کوئی حرج نہیں. بدبخت لوگ اللہ رب العزت کے عذاب کو بھڑکا رہے ہیں. اس کو آزادی افکار کا نام دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں علماء یہ دقیانوس ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، جدت اختیار کرنی چاہیے. وہ قلندر لاہوری جسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، جس نے 1 کروڑ بار مصطفیٰ پہ درود بھیجا تھا، اس نے بھی یورپ میں پڑھا تھا اقبال نے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ قائد اعظم بھی تو یورپ میں پڑھتے رہے؟
مگر کوئی علامہ محمد علی جناح نہیں کہتا ہے۔ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ تو مولانا اور مولوی صاحب کو کہتے ہیں۔ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اقبال یورپ میں پڑھتا رہا، بیرسٹری کی ڈگری وہاں سے لی ہے، اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ اٹھائیں اس کی بایوگرافی، سوانح حیات اٹھائیے اس کی۔ اقبال کے ماں باپ نے اسے انگریز کی تعلیم بعد میں دی تھی، اس کی گھٹی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالا تھا۔ اقبال نے انگریز فلسفی بعد میں پڑھے ہیں، رومی، جامی اور سادی کو اس نے پہلے پڑھا ہے۔ اس کی گھٹی میں ماں باپ نے نبی کا دین رکھ دیا تھا۔ اگر بچوں کی گھٹی میں دین رکھ دو گے، قرآن رکھ دو گے نا، تو پھر اقبال کی طرح یہ جائیں بے شک یورپ میں پڑھے، تو اقبال سر جھکا کے نہیں نکلا، سر اٹھا کے نکلا ہے۔ آج تو ہمارے جا کے پورے انگریز بن جاتے ہیں نا، وہ وہاں سے نکلا اور یورپ والوں کو کہہ کے نکلا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانے سے فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتا یورپ والوں، تمہارے پبوں اور کلبوں میں تمہاری جوان بیٹیوں کے ننگے تھرکتے ہوئے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے، کیوں؟ کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا تھا۔ بچپن میں ماں نے سرما ہی خاک مدینہ اور خاک نجف کا لگایا۔ تو سب سے پہلے آپ تو خوش نصیب ہیں، میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا، اتنی بڑی بلڈنگ، صرف مسجد نہیں ساتھ مدرسہ بھی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، میں نے بڑے بڑے مرکز دیکھے ہیں، ویران پڑے ہیں، اللہ رسول کا کوئی نام بتانے والا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی ہم کتابی سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو شروع کریں۔ یہ صرف مدرسے نہیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ فیض مصطفیٰ کے چشمے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے جب وہاں مدرسہ بنایا تھا نا بغداد شریف میں، اکثر لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، ان کی یہ بدنصیبی رہی کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی دین سے دور رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پڑھانے والے غوث اعظم ہوں اور پھر بھی لوگ بچے نہ بھیجیں، مدرسہ بنائے غوث اعظم اور پھر بھی کچھ بدنصیب بچے نہ بھیجے، تو غوث اعظم کو جب ایسے لوگ مل جاتے نا تو پتہ ہے کیا فرماتے تھے آپ؟ غوث اعظم بازو پکڑ کے جھٹکا دیتے اور فرماتے یا قلیل العقل بیتک للدجلۃ وتموت عطشانا۔ کیا لفظ ہے غوث اعظم کی؟ فرماتے ہو عقل کے اندھے، وہ رہتا دریا پہ پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ یہاں عبد القادر جیلانی کے علم کا فیض بہ رہا ہے، چشمہ بہ رہا ہے، اور یہاں مدینے کا فیض بٹ رہا ہے، اور تیرا کاسا پھر بھی خالی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آؤ دین کی طرف، آؤ حضور کی شریعت کی طرف، کیونکہ امام الانبیاء کا مقصد آمد یہی تھا جو خود حضور نے بیان فرمایا۔ عظمت میلاد میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اب یہ مقصد میلاد بیان کر رہا ہوں کہ حضور تشریف لائے، خود بتایا میں کیوں آیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگ مجھ سے دین سیکھیں، میں انہیں دین سکھاؤں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں دین سکھانے آیا ہوں تاکہ لوگ دین سیکھیں اور میں دین سکھاؤں۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سیکھنے پہ لگایا یا خود دین سیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اگر حضور کے دین کا درد رکھتے ہیں نا، تو پھر اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو کم از کم ایک بیٹی حضور کے دین کو دے دیں، اس کو عالمہ فاضل اور حافظہ اور قاریہ بنا۔ اور اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے تو ایک بیٹا حضور کے دین کے لیے رکھتا، وقف کرتا، دونوں جہان سنور جائیں گے۔ دیکھو نا، قیامت کے دن ٹھوکریں کھانے کا ارادہ ہے، کوئی تو ہو گھر میں ایسا فرد جو بازو پکڑ کے حضور تک پہنچا سکے۔
کیونکہ امام الانبیاء اپنے دین پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور کتنا جانتے ہیں یہ سنیے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کے لیے گیا، جامع مسجد چوگلہ میں۔ چوگلہ اس لیے کہتے ہیں کہ 4 بڑے بازار اس مسجد کو لگتے ہیں، اور سنٹر میں وہ مسجد بنی ہے۔ شیر سرحد حضرت علامہ عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں خطیب تھے۔ اس مسجد کے اندر ہی اسی طرح مدرسہ بنا ہوا ہے۔ یہ تو بڑا ہے، وہ چھوٹی جگہ ہے۔ تو وہ مجھے لوگ بتانے لگے کہ اس مسجد میں مدرسہ جس متولی صاحب نے بنایا تھا نا، انہیں ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ اتنے مقبول بارگاہ نبوی تھے، ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ اور مسجد کے اندر ہی چونکہ مدرسہ تھا، اور مدرسوں میں آپ جانتے ہیں امیروں کے بچے تو آتے نہیں ہیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں، بچے نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے پھر، غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں بھئی بچے سارے غریب یتیم تھے جو پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ حاجی صاحب مسجد میں گئے نا، متولی صاحب، تو دیکھا کہ بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے پکڑ کے نا بچوں کو ان کے منہ پہ تھپڑ دے مارے، اور ناراض ہو کے واپس آ گئے کہ اللہ کا گھر ہے، تم نے تفریح گاہ بنا رکھی ہے۔ تو رات کو حاجی صاحب سوئے تو حضور کا دیدار بند ہو گیا۔ جسے ہر رات حضور کا دیدار ہوتا اور پھر وہ جلوہ جانا نظر نہ آئے، اس پہ کیا بیتی ہوگی۔ حاجی صاحب مچھلی کی طرح تڑپتے تھے، معلوم نہیں کیا غلطی ہو گئی، حضور نے دیدار بند کر دی۔ اگلی رات آئی، پھر دیدار نہیں ہوا۔ 1-2 ہفتے گزرے، پڑوس میں ایک اور بزرگ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور ملے، آقا کا دیدار ہوا، آقا نے جلوہ دکھایا، میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مسجد کے متولی صاحب وہ تو رو رو کے پاگل ہو جائیں گے، مر جائیں۔ آقا آپ انہیں روزانہ دیدار عطا کرتے تھے، دیدار کیوں بند کروا دیا؟ امام الانبیاء فرمانے لگے اس نے میری اولاد کو تھپڑ مارے ہیں، میں دیدار کیسے کراؤں؟ دینی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے لاوارث مت سمجھو، انہیں یتیم اور لاوارث مت سمجھو، اللہ کی عزت کی قسم، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہوتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے بیٹے ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت اور واقعات سے ثابت۔ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا ان للہ اہلین من الناس، کہاں کچھ بندے ہیں بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندے میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والے۔ حضور سے پوچھا گیا آقا بندے اللہ کے گھر والے، جس کا کوئی گھر نہیں اس کے گھر والے، اللہ کے گھر والے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا ہاں ہم اہل القرآن، وہ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ رب کے گھر والے ہیں۔ اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے، ہماری اسلامک آئیڈینٹی خطرے میں ہے۔ ہمارا جو تعلیم کا سلسلہ ہے نا، ایجوکیشنل سسٹم، یہ لارڈ میکالے کا بنا ہوا نظام ہے جو کالجز اور یونیورسٹیوں میں مسلط ہو چکا ہے۔ بچیوں کو پتہ نہیں ہے، دشمن کا بنایا ہوا نظام ہم پہ مسلط۔ اور ہمارے ملک میں جو زوال ہے تعلیم کا وہ اب 4تھے درجے پہ ہے، یعنی ہر ملک میں ترقی ہوتی رہی ہے، ہمارے میں تنزل ہوتا رہا ہے۔ وہ آگے گئے، ہم پیچھے گئے۔ پہلے کیا تھا، جتنے تعلیمی ادارے تھے نا وہ سب نیشنلائز تھے، قومی ملکیت تھے، پوری قوم کی امانت تھی۔ اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا، پرائیویٹ ادارے بن گئے تعلیم کے، وہ ذاتی ادارے بن گئے لوگوں کے۔ اور جب ذاتی ادارے بنے تو پھر کمرشلائز ہو گئے، ادارے نہ رہے، تجارت کی منڈیاں بن گئے۔ پرائیویٹ سکول اور کالجز پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گئے، اور امام الانبیاء کے غلاموں اب صرف کمرشلائز نہیں رہے، اب 4تھی سیڑھی پہ آ گئے، گلیمرائز ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ہر فیشن، ہر بدی، ہر بدکاری،
ہر بے حیائی اب کالجوں سے نکلتی ہے. علامہ اقبال نے بہت پہلے اس سازش کو بے نقاب کیا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. یہ جو انگریز کا ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ تیزاب ہے، اس میں جو ڈالا گیا وہ موم ہو گیا. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے وزیر طوائفوں کے رقص کی مجلس کی صدارت کرتے ہیں. پاکستان کی آزادی کے دن فلموں میں کام کرنے والی کنجری طوائف جس نے سب سے زیادہ بڑھ کر جسم ننگا دکھایا ہے، ہمارے صدر نے اسے ایوارڈ دیا ہے کہ بے خبر سے پیام محمد عربیز. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بے حیا حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، تم آتے ایسے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چنتے کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر میں محمد عربی کا قرآن پڑھا ہے اور حفظ کیا، انہیں ایوارڈ دیے جاتے تاکہ بچوں کا رخ ہوتا قرآن کی تعلیم کی طرف. اس لیے میرے بھائیوں، علامہ اقبال کہتا ہے یہ سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو اور ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر کلاس 1 آفیسر کو اگر ایسی محفل میں نچواؤ تو ناچنے لگ جاتے. چند دن پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایک نائٹ شو ہوا ہے جس میں ایک گویے کو بلایا گیا اور 1 گھنٹے کا 1 کروڑ روپیہ اسے دیا گیا. اور جو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں، لڑکی ہیں، وہ خود سٹیج پہ اس کے ساتھ ناچتی رہی ہیں. اقبال نے کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. بے حیا لوگ، اوباش اور آوارہ ذہنیت کے لوگ ہم پہ مسلط. اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، یہ دشمن کی پلاننگ ہے، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. اس لیے خدا کے لیے اگر حضور سے وفا ہے تو قرآن سے جڑ جاؤ، حضور کی شریعت سے جڑ جاؤ. مدینے سے آواز آتی ہے کہ یہ تم جلوس بنا کے جو نکلتے ہو نا، یہ تمہاری خوشی ہے کہ میرے جیسا نبی مل گیا. تم چوکوں میں نکلے جھنڈے اٹھا کے، مدینے سے آواز آ رہی ہے تیری خوشی ہے کہ میرے جیسا نبی مل گیا. تم بازاروں اور سڑکوں پہ آئے جھنڈے اٹھا کے، یہ تیری خوشی ہے. بازاروں میں آنا یہ تیری خوشی ہے. اگر اذان سن کر 5 وقت نماز پڑھنے آتا تو میری خوشی تھی. لاکھوں میٹر کپڑا ہم نے بازاروں میں لگا دیا، بینر بنا کے اوپر لکھوا دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کسی نے لکھوا دیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے. کپڑے لگا دیے، لاکھوں میٹر کپڑے لگا دیے. مدینے سے آواز آتی ہے یہ تیری خوشی ہے، اتنا کپڑا لگا دیا تو نے بازار میں. اگر جوان بیٹی کو گھر سے نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا برقع اور پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی. جس درجے میں قرآن سے مل جاؤ گے قرآن تمہاری جھولی بھرے گا. حضور کے ہو جاؤ، حضور سے لگ جاؤ. دیکھیں نا وہ ویل چیئر والا جو لگا تھا حضور سے، مارے کھائی تھی دنیا نے. پھر دیکھا ہے نا، پھر دنیا نے دیکھا ہے. میں نے بڑی بڑی میتیں دیکھی ہیں آفیسروں کی اور بڑے بڑے وزیروں کی کہ ناک میں روئی ٹھوسی ہوتی ہے کہ یہاں سے میت کے خون بہنے لگ جاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے ناک سے. منہ باندھ دیا جاتا ہے کہ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہاں سے گندی رطوبت بہتی ہے. کچھ وقت کے بعد جسم اکڑ کے لکڑی بن جاتا ہے، میت کا رنگ بدل جاتا ہے. بڑے بڑے مر گئے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ناک میں روئی ٹھوسی ہوتی ہے، دماغ پگھل کے ناک سے نکلتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. وہ عاشق رسول جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی، جس نے کارکن شہید کروائے تھے، جس نے جیل کی ہوائیں کھائیں، جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے،
3 دن اس کا جنازہ پڑا رہا ہے، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ میت کی رنگت بدلی ہے، اور تیسرے دن جنازہ اٹھا تو آج بھی اس عاشق کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ مدینے سے آواز آ رہی تھی گویا کہ دیکھو اس میرے عاشق کا چہرہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ 4 دن کی زندگی ہے، پھر کھیل ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے جوڑ دو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے۔ حضور کا دین خطرے میں ہے۔ جسے اللہ نے اولاد دی وہ اولاد پیش کرے حضور کے دین کے لیے، بچوں کو عالم و قاری اور حافظ بنائے، عالمہ بنائے۔ جسے اللہ نے دولت دی وہ دولت خرچ کرے حضور کے دین کی خدمت کے لیے، اور جسے اللہ نے کوئی پوسٹ اور عہدہ اور اتھارٹی دی ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی پوری قوت کو استعمال کرے حضور کے دین کی خدمت کے لیے۔ ہر کوئی حضور کے دین کا خادم بن جائے۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوا، روحانی مسرت پائی میں نے یہاں حاضر ہو کے، اتنے علماء دین کی زیارت کر کے، معزز شخصیات سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ سرپرستی فرما رہے ہیں سارے لوگ۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو آباد رکھے، اور مائیں بہن بیٹیاں جو تشریف لائیں انہیں حضرت فاطمہ تو زہرا کے در کی کنیزیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں خطیب پاکستان۔ تمامی احباب سے گزارش ہے بیٹھے رہیں، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ میں شکر گزار ہوں اور انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ تشریف لائے۔ اب میں حضرت علامہ مولانا قاری رمیز محمود قاسمی صاحب ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے خوبصورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محتشم، ہم شکر گزار ہیں انتظامیہ کی طرف سے، جناب صدر کی طرف سے، ہمارے پورے سٹاف کی طرف سے، میلاد کمیٹی کی طرف سے، نمازیان کی طرف سے، تمام عاشقان مصطفیٰ کی طرف سے کہ قبلہ پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض صاحب اپنی علالت کے باوجود، اپنی گو نہ گو مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ دعا کرتے ہیں مالک اللہ کریم انہیں صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادم آخر قائم اور دائم فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی معزز و محتشم مہمان اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، اور جتنے بھی علماء کرام، حفاظ کرام، قاریان نظام، سارے جتنے بھی تشریف آئے، عاشقان مصطفیٰ، جتنے بھی عزیز و قارب، جتنے بھی آئے، بزرگ حضرات و خواتین، ہم سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دل کے ادا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں مالک مولا ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک مہمان آئے تھے راجہ اسلم صاحب، وہ راجہ اکرم صاحب کی جگہ پر آئے تھے، وہ بیمار تھے اور انہوں نے اس ادارے اور اس مسجد کے لیے 1 لاکھ روپے خدمت پیش کی ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک ان کی خدمت بھی قبول و منظور فرمائے۔ ابھی درود و سلام ہوگا اور اس کے بعد تمام احباب کے لیے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہماری اس مسجد میں ہفتہ وار درود شریف کی محفل کی جاتی ہے جمعرات والے دن، تو آج جمعرات بھی تھی لیکن محفل کی وجہ سے درود شریف ہم نہیں پڑھ سکے، تو درود و سلام پڑھیں گے اور دعا کریں گے مالک مولا عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ تمام حضرات درود و سلام پڑھیں۔ ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے
साल या इलाहे सदक़ाए मिलादे रसूल ये सलामे अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अभी मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे, उसके बाद आप अहबाब के लिए लंगर शरीफ का अहतमाम किया गया है। मैं बारे दीगर तमाम आशिकान मुस्तफ़ा, तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बच्चों, अपनी माँओं, बहनों और बिलखसूस उलमाए कराम का और बिलखसूस अपने मुफ्ती आज़म हमारे बड़े ही चाहतों वाले पुरखुलूस मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह नईमी दामत बरकातुहुल कुदसिया, इनके लिए दुआ गो हैं। मालिक इन्हें इसी तरह ईमान वाली, इस्लाम वाली, खैर वाली, भलाई वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अभी क़िबला मुफ्ती साहब दुआ फरमाए।